ہم چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کو جو ہے نعوذ باللہ من ذالک عذاب میں بدل لیتے ہیں، عذاب میں. میں ایک مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارے پاس رقعے چھپتے ہیں، رقعے، اس میں لکھا جاتا ہے نکاح مسنونہ، یعنی کہ سنت نکاح نہیں. اور خطبہ دیتے ہیں خطیب صاحب، خطبہ نکاح میں پڑھتے ہیں ان نکاح من سنتی. رسول اللہ کا قول ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. کیا ہے نکاح؟ میری سنت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نکاح ہے. لیکن اب یہ نکاح آپ کر رہے ہیں تاکہ تکمیل سنت ہو جائے، سنت کی تکمیل ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا و نوازش سے سرفرازی نصیب ہو جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں میں نام شریک ہو جائے. سنت ہے تو اب نکاح کو بھی سنت طریقے کے مطابق کرنا چاہیے. نکاح کرنا سنت ہے تو نکاح کو پھر نکاح کے طریقے کے مطابق ہی کرنا سنت ہے. لیکن اب ہمارے پاس کیا ہو رہا؟ ان نکاح من سنتی مسجدوں میں پڑھا جا رہا، باہر نکلنے کے بعد باجے بجائے جا رہے ہیں، باہر نکلنے کے بعد ناچا جا رہا ہے، باہر نکلنے کے بعد شور شرابہ ہو رہا ہے، باہر نکلنے کے بعد ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں. حرام کا مال. 70 to 80% نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے دوست کے ولیمے میں پودینے کا ہار لاتے ہیں. اس کی قیمت کے متعلق پوچھا گیا تو بتلایا گیا، کسی نے کہا 2000، کسی نے کہا 4000، کسی نے کہا 8000، کسی نے کہا 10000. 10,000 روپے کا 10 دوست آپس میں کنٹریبیوشن کر کے اپنے دوست کے لیے، یار کے لیے ولیمے کا ہار لاتے ہیں. اور اب اس کو جب پہنایا جاتا ہے تو کتنی دیر پہنتا ہے؟ 5 منٹ بھی نہیں پہنتا، کیونکہ وہ اتنا وزندار ہوتا ہے. اگر دولہا 5 منٹ سے زیادہ پہن لے تو وہیں پہ اس کو سو جانا پڑتا ہے اسٹیج کے اوپر. 5 منٹ سے زیادہ نہیں پہنتا. تو یہ جو فضول خرچی، ایک طرف کہہ رہے ہیں ولیمہ مسنونہ سنت دعوت ہے، اور دوسری طرف حرام کا کام ہو رہا ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند، زور سے بولے اور زور سے بولے، اللہ پسند ہی نہیں کرتا. یہ تو حرام کا کام ہو رہا ہے. اچھا پھر ولیمہ لا کے لیے آپ پودینے کا ہار لا رہے ہیں، پھر کیا کرتے لا رہے ہیں؟ باجے بجاتے لا رہے ہیں. کیا کرتے لا رہے ہیں؟ باجے بجاتے لا رہے ہیں. ہمارے ایک دعوت میں دیکھنے کا موقع ملا، ہم کو دعوت دی گئی، ہم جا کے بیٹھے دعوت میں ہیں، مطلب ہم دعوت میں انٹری لے رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے جب ہم دعوت میں انٹری لینے کے بعد جب ہم کرسی بیٹھے دیکھ رہے کہ ایک محترمہ کو بلایا گیا اسٹیج پہ، بلا کے ان کو نعوذ باللہ من ذالک گانا گانے لگا رہے ہیں عورت کو. ہم دولہے کے باپ کو پکڑ کے بولے نالائق انسان، اگر یہ عورتوں سے تجھے گوانا تھا، ان لوگوں سے تجھے اگر گانے سننا تھا تو نالائق پھر ہم کو کیوں بلائے تم؟ ایک طرف کہہ رہے ہو سرکار کی سنت ہے، دوسری طرف نعوذ باللہ حرام کاری کی حدوں کو پہنچے ہوئے ہیں کہ عورتوں کو بلا کر نچوایا بھی جا رہا ہے، گوایا بھی جا رہا ہے، ان کا جو ہے نمائش بھی بنائی جا رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ سنت کے نام پر جو حرام بازیاں ہمارے اندر آ گئی ہے، یہ ہمارے لیے عذاب جہنم کا سبب بن گیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر اور اس کے جو ہے عذاب کا ہمارے لیے سبب بن گیا ہے. اب پھر دوسری بات بھی سن لیجئے، موقع ہے سنا دیتا ہوں. دیکھیے اگر کسی شادی کا انعقاد حرام طریقوں پہ ہوتا ہے، حرام طریقوں پر کسی شادی کا انعقاد عمل میں آتا ہے، تو پھر اس کا اثر صرف اس رات میں ختم نہیں ہوتا، بلکہ حرام عمل کے ساتھ جس زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے ایک نئی زندگی کا آغاز ہے دلہا دلہن کی، اور اگر ان میں حرام کاموں سے آغاز ہو جاتا ہے تو پھر آنے والی نسلوں پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اب جس باپ کی شادی میں عورتیں گانے گاتی ہو، عورتیں ناچتی ہو، جس ماں باپ کی شادی میں جو ہے ہزاروں روپے کا حرام کا جو ہے گانا بجایا جاتا ہو، میوزک سسٹم رکھا جاتا ہو، پھر اب بتائیں کیا ان کو پیٹ میں حافظ قرآن اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟
کیا ان کی نسل میں کوئی عالم دین، امام اہل سنت، یا پھر ان کی اولاد میں کوئی داعی اہل سنت پیدا ہو سکتا ہے؟ کوئی مبلغ اسلام پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کی نسلوں میں بھی ویسے ہی بچے جنم لیتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی حرام کے کام کو پسند کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ نکاح سنت ہے تو اس کو مکمل سنت طریقے کے مطابق کریں، جتنا ہو سکتا ہے گناہوں سے، حرام کاریوں سے بچتے ہوئے اس سنت کو ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اس کا بدلہ اللہ یہ دے گا۔ ہم مصطفیٰ کی سنت کا لحاظ رکھیں گے، احتیاط کریں گے، تو صدقے میں اللہ ہماری نسلوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے گیت گانے والے بچوں کو پیدا فرمائے گا، حافظ قرآن کو پیدا کرے گا، عالم دین کو پیدا کرے گا۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو اللہ کا احسان ہے، سرکار کا صدقہ ہے، جو ہمارے مریدین ہیں وہ ان سے ہم خواہش کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کام مت کرو جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے رسول اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک صاحب نے ہمیں دعوت نہیں دی تو ہم بڑے بے چین ہوئے، بھائی ارے بیچارہ اتنا اچھا چاہنے والا دعوت نہیں دیا، کیا بات ہے؟ تو بعد میں پتا چلا کہ اس نے اپنی شادی میں باجا رکھا تھا، تو ہم نے بولے یار نعوذ باللہ من ذالک، باجا رکھے؟ جی ہاں حضرت ہمارے دوستوں کی خواہش تھی، اس کی وجہ سے باجا رکھ دیے۔ پھر ہم کو کوئی دعوت نہیں دیے، بولے حضرت آپ کے سامنے باجا کیسا بجا سکتے؟ ارے ہم نے کہا نادان، اگر تو ایک عالم کا، ایک مولوی صاحب کا، ایک دیندار ہونے کا حلیہ رکھنے والوں سے اتنا خوف کرتا ہے تو 3 ٹائم بیڑے مانگے کھلانے والے رب کا تجھے کتنا خوف ہونا چاہیے؟ جس نبی کے صدقے سے تجھے بیوی ملی، اولاد ملے گی، زندگی مل رہی، اس نبی کی ناراضگی کا تجھے کتنا خوف ہونا چاہیے؟ دلوں سے خوف نکل گیا انسان کے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں تم جسے بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم اسے ہمارے لیے ہلاک کر دینے والا عمل سمجھتے تھے۔ گناہ صغیرہ کا اتنا خوف تھا صحابہ کے پاس، تو پھر اب اندازہ کیجئے آج ہمارے پاس گناہ کبیرہ کا خوف بھی نہیں رہا، نعوذ باللہ۔ اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہے، ادباً التماس ہے، درخواست کرتا ہوں، اپنے گھروں میں جو بھی دعوتیں ہوتی ہے اس کو حرام سے بچاؤ، اس کو شریعت کے خلاف جانے سے بچاؤ، ان دعوتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بننے سے بچا لو، اور ان دعوتوں کو ایسے بنا لو جیسے نبی پاک علیہ السلام کی خوشی کا سبب بن جائے، اللہ کی رضا کا سبب بن جائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یا ہماری آگے کی زندگی کے لیے رحمت کا سبب بن جائے۔